ہمیں یاد ہے 2004-5 تک سارے ڈاکٹر مجھے یہ کہتے تھے انڈے کی زردی نہیں کھانا. ریسرچ سے ثابت ہے, مشاہدے سے ثابت ہے, یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے, ریسرچ ہے کہ انڈے کی زردی میں کیا ہوتا ہے, کولیسٹرول. اللہ کا شکر ہے ہم نے ڈاکٹروں کی سنی نہیں, ہم کھاتے رہے, ورنہ آج 4 شادیاں نہیں کرتے. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ انڈے کی سفیدی کھاؤ, زردی کوے کو کھلا دو, بچوں کو بھی نہیں کھلاؤ. میں نے کہا مزہ ہی انڈے کی زردی میں ہے. اور یہ کہتے تھے ریسرچ سے ثابت ہے. آج سارے ڈاکٹروں نے رجوع کیا کہ نہیں کیا؟ میں تو ڈاکٹروں کو برا نہیں کہتا اس میں کہ بھائی ان کے ذہن میں جتنی تحقیق تھی انہوں نے کر لی, یہ تو ان کی ایمانداری ہے کہ جب تحقیق بدل گئی فوراً بدلنے کا اعلان کر دیا, اس جھوٹ پہ قائم نہیں رہے. بھائی ہم انسان ہیں, علماء بھی انسان ہیں, نبی دنیا سے جا چکے ہیں, وحی کا دروازہ بند ہو گیا, نبی موجود ہوتے ہم جا کے پوچھ لیتے تو کوئی اختلاف نہ ہوتا. جب نبی نہیں ہے تو وہ مسائل جو نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں ان میں اجتہاد ہوگا, اور اجتہاد تبدیل بھی ہو سکتا ہے. ایک رائے کل تھی وہ چینج بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں اتفاق بھی ہو سکتا ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو جس عالم کی بات پر اعتماد و عمل کر لیں, زبان درازیوں سے پرہیز کریں. اور بھی بہت ساری ڈاکٹروں کی باتیں ہیں, جتنا ڈاکٹروں میں ریسرچ کے نام پہ اختلاف, اور اب بھی ہے, اور سارے محققین ہوتے ہیں, سارے ریسرچ پیش کر رہے ہوتے ہیں. کیٹو ڈائٹ والے آپ دیکھو جو کیٹو ڈائٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ بھی سارے محقق ہیں, ریسرچ پیپر امریکہ سے, UK سے, وہ کہتے ہیں کہ کیٹو ڈائٹ بالکل آپ اناج کھانا چھوڑ دیں. ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دودھ بھی نہ پیو, اس میں بھی میٹھا ہوتا ہے, تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے. ایسا لوگوں کو لگا دیا کیٹو 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 کیٹو, اور لوگ بھی کمنٹس آ رہے ہیں میں نے کیٹو پہ عمل کیا, آج میں فٹ فاٹ وغیرہ وغیرہ. دوسرا ڈاکٹر ہی ہوگا, ہو سکتا ہے اسی کا شاگرد ہو, وہ کہہ رہا ہے پاگل بنا رہا ہے. ہمیشہ سے انسان اناج کھاتا آیا ہے, اناج چھوڑ دیا کچھ فائدے حاصل ہو جائیں گے, مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ گے, شارٹ. وہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں, کہتے ہیں انسان کے بچے بنو, دودھ بھی اللہ نے پیدا کیا, دیسی دودھ پی لو, یہ والا ڈبے کا نہ پیو, اور تھوڑا بہت میٹھا جو نیچرل میٹھا ہے وہ بھی ضروری ہے. میں بھی کینیڈا میں گیا, ایک بڑے محقق ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا مفتی صاحب میٹھا نہیں چھوڑ دینا. صحیح ہے نا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میٹھا زیرو کر دو, نہ نیچرل میٹھا کھانا. حالانکہ میں نے اتنے ڈاکٹروں کی تحقیق سنی ہے کہہ رہے ہیں میٹھا زیرو کرو. میں نے زیرو نہیں کیا. کیوں؟ دوسرے ڈاکٹر بھی ہیں, کہہ رہے ہیں وہ صاحب کھجورے آپ ناشتے میں نہیں, دوبارہ سے رات کو گرم دودھ میں کھجوریں ڈال دو, دودھ بوائل کرو, گھٹلی نکال کے کھجور تھوڑی سی پیسٹ بنا کے ڈال دو, صبح کھا جاؤ. اگر شوگر نہ ہو, شوگر ہو تو پھر تم مرو گے. صبح کھا جاؤ, پھر بھی اگر تمہارے اندر طاقت نہیں آئی نا تو مر جاؤ پھر خودکشی کر کے. اس کا مطلب اب تمہارے اندر طاقت آ ہی نہیں سکتی. یہ طاقت کا ایسا بہترین نسخہ ہے نا. بچوں کو یہ ناشتہ کراؤ, رات کو گرم دودھ میں کیا ڈال دو, کھجوریں, صبح ناشتے میں بچوں کو کھلا دو, جبڑا پھاڑ دیں گے تمہارا لڑائی کے دوران دوستوں کا. اتنی طاقت ہے اس میں. ڈاکٹر تو نہیں مانتے, زیادہ تر ڈاکٹر ایکچولی کھجور میں ایکچولی ٹھیش پیش لگا کے رکھا ہوا ہے, پاگل کے بچوں. خود اپنی تحقیقات دیکھ لو تم تو. اور جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں, حاملہ عورتیں, کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں, کسی وائٹامن کی ضرورت نہیں پڑے گی, الا یہ کہ اپنی صحت ہی کوئی خراب ہو, ہضم ہی نہیں ہو رہی. حضرت مریم کو اللہ نے پریگنینسی میں کھجور کھانے کا حکم دیا تھا. حزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیکی رطبا جنیا, اے مریم اس تکلیف میں اس کھجور کے درخت کو ہلا, تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا وہ کھجور کا درخت. فکلی وشربی, یہ کھجوریں کھا بھی اور پانی پی بھی, وقری عینا, اور ان کھجوریں اور پانی سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے. مجھے معلوم ہے جب میں بہت زیادہ کسی کام میں تھک جاؤں, بھوک لگ رہی ہو, کھجور اور پانی رکھو, کھجوریں کھا کے اوپر پانی نہ پیو, کھجوروں کے ساتھ ساتھ ملا کے, ایسی طاقت آتی ہے. شوگر نہیں ہے تو بھائی صبح ناشتے میں کھجوریں کھاؤ, یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. ایک ڈاکٹر ہے UK کے, بڑے سمجھدار ڈاکٹر ہیں, کہتے ہیں یہ جو میٹھا میٹھا اتنا بالکل ہی زیرو کروا دیا ڈاکٹروں نے, یہ فطرت پہ اعتراض ہے. ہر لذیذ پھل اللہ نے میٹھا پیدا کیا ہے. تو شوگر کا پیشنٹ کے حکام الگ ہیں, یا شوگر ہونے والی ہے, یا موٹاپا بہت ہو گیا ہے, یا بالکل سارا دن بیٹھے رہتے ہو کام کے نہیں ہو, ایک الگ بات ہے. لیکن میرے بھائی تربوز بھی میٹھا, آم بھی میٹھا, سیب بھی بولو میٹھا, کھجور بھی میٹھی, اور تم نے سارا نیچرل کھاؤ, بہت زیادہ نہ کھاؤ. تو ڈاکٹروں کی تحقیق دیکھ لو, لیکن ڈاکٹروں کے خلاف ایسا کلپ کوئی نہیں بناتا. اب میڈیکل سائنس کو اٹھا کے پھینک دو, کلینک بند کروا دو, ان ڈاکٹروں نے ہمیں الو بنایا ہوا ہے. جیسے ہی بیمار ہوتے ہیں فوراً کہاں پہنچتے ہیں, ڈاکٹر صاحب.
ڈاکٹر صاحب کے پاس. پتا ہے یار, یہ نہیں کہ مفتی صاحب کے پاس آ جائیں یا کہیں اور چلے جائیں, نہیں, ڈاکٹر صاحب. حالانکہ ڈاکٹروں میں اتنا ٹکراؤ ہے, اتنا تضاد ہے, لیکن بھائی مجبور ہیں, جانا کہاں ہے, ڈاکٹروں کے پاس ہی جانا ہے, اس کے علاوہ کوئی ایکسپرٹ ہے نہیں. تو اسی طرح میرے بھائی, جب مسائل میں علماء کے اختلاف ہو یا کچھ بھی ہو, جانا ہم نے مفتیوں کے پاس ہی ہے. مذہب کی تعلیمات ڈاکٹروں سے نہیں ملیں گی, اسکالر سے نہیں ملیں گی, مفتیان کرام سے ملیں گی. ایک اگر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر کے پاس چلے جاؤ. اور اگر مفتیوں کی رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو زبان درازی کسی کے خلاف مت کرو, جس کی رائے پر اعتماد ہو فالو کرو, دوسرے کا ادب اور احترام کرو. امام ابو حنیفہ کا, امام شافعی کا کتنے مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوا ہے, لیکن پھر بھی امام شافعی دنیا میں سے یہ کہہ کے چلے گئے, الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ, لوگ فقہ کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. حالانکہ کتنے مسائل میں اختلاف کیا, تو یہ ہمارے اکابر تھے, اختلاف کرنا جانتے تھے تمیز کے دائرے میں رہ کے. تو اس لیے کرپٹو کے بارے میں آپ کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہو کر لیں عمل, اور ہو سکتا ہے کل ماہرین کی رائے تبدیل ہو تو دارالعلوم کورنگی کا فتویٰ بھی تبدیل ہو جائے. اس میں پھر یہ نہیں کہنا پہلے یہ کہہ رہے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں. بھائی پہلے جو ریسرچ تھی اس کے مطابق تھا, اب جو ریسرچ ہے اس کے مطابق. اور گورنمنٹ اگر سرپرستی لے لیتی ہے, کوئی اسٹیبل ہو جاتی ہے کرنسی, تو پھر تو میرا خیال ہے اکثر علماء اس کی جواز کا فتویٰ دیں گے. کافی لمبی بات ہو گئی, لیکن یہ ضروری تھی.